بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین انا للہ وانا الیہ راجعون۔ 4 مارچ بروز جمعہ 2022 جمعہ کی نماز کے اجتماع میں پشاور کی شیعہ جامع مسجد میں دھماکہ ہوا اور امام مسجد مولانا شیخ ارشاد حسین خلیلی صاحب شہید ہوئے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 70 کے قریب مؤمنین شہید ہو چکے ہیں اور 150 کے قریب زخمی ہیں، اور بعض اتنے شدید زخمی ہیں کہ شہادتوں کی تعداد بڑھنے کا بہت ہی قوی امکان ہے۔ یہ ہماری گفتگو نہ فقط تعزیت نامے کی حد تک ہے اور نہ ہی سنی ہوئی خبروں کو دوبارہ ڈسکشن کرنے کے لیے، یہ ہماری گفتگو ہے قوم کے نوجوانوں اور پڑھے لکھے افراد کو آگاہ کرنے کے لیے کہ وہ دشمن کو بھی سمجھیں، دشمن کے اعلی کار کو بھی سمجھیں، دشمن کے سہولت کار کو بھی سمجھیں، ان دشمنوں کو بھی سمجھیں کہ جو دشمن کے مکتب فکر سے ہمارے درمیان ہیں۔ اب یہ واقعہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے اور ہم تفصیل بیان کریں گے۔ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو دشمن اور اس کے اعلی کار اور سہولت کار یہ چاہتے ہیں کہ مجرم کو چھپایا جائے اور جرم کسی اور پر ڈالا جائے، بالکل ویسے ہی جیسے یزید نے اپنا جرم ابن زیاد پر ڈالنا چاہا اور پھر مال و اسباب لوٹنے کی نسبت امام حسین پر دے دی، کہ جو بعض ہمارے لوگوں نے بھی امام حسین پر نسبت دے کر وہ کام کرنا چاہا کہ جو دشمن ان سے کروانا چاہتے تھے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جو گفتگو ہو رہی ہے میڈیا پر وہ یہ کہ یہ دھماکہ انڈیا نے کرایا، یہ دھماکہ عمران خان کی مدت مکمل نہ ہونے دینے کے لیے ہوا، یا یہ دھماکہ 23 مارچ کی وجہ سے ہوا، یا یہ کہ یہ دھماکہ کرکٹ کی وجہ سے ہوا، یا یہ کہ یہ دھماکہ جو حزب مخالف کا احتجاج ہونے والا ہے اس سے اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں ہمارے قوم کے پڑھے لکھے افراد پر لازم ہے کہ وہ اپنی قوم، اپنے خون اور اپنی ملت کو کسی کے ہاتھ میں کھیل نہ بننے دیں، چاہے وہ غیر ہو اور چاہے وہ بظاہر اپنا نظر آ رہا ہو۔ یہ کہہ دینا کہ یہ انڈیا نے دھماکہ کرایا ہے یہ سب سے آسان کام ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں۔ لیکن دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا والے اتنے احمق ہیں کہ ہمیشہ دھماکہ شیعوں کے یہاں کراتے ہیں، اور وہ ہر دفعہ یہ جانتے ہیں کہ شیعوں نے اس دھماکے کے بعد کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو اور انڈیا کے لیے فائدہ مند ہو۔ انڈیا ایسا کام شیعوں کے یہاں کیوں کرائے گا؟ اور مان لیں کہ اس نے کرایا، اور ہو بھی سکتا ہے کہ کرایا ہو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دھماکہ کرنے والا انڈیا سے آیا، یہ ہندو تھا کوئی یا مسلمان تھا؟ آرمی پبلک اسکول میں یا آرمی والوں کے سروں سے کھیلنے والے آپ لاکھ کہیں کہ اس میں انڈیا کا دخل ہے، افغانستان کا دخل ہے، سوال ہم صرف یہ کریں گے کہ یہ لوگ مسلمان تھے یا نہیں تھے کہ جنہوں نے پاکستان آرمی والوں کے سروں سے فٹ بال کھیلی؟ اور اگر مسلمان تھے تو کس مکتب فکر کے تھے؟ تو جواب ملے گا دیوبندی۔ آج جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں اکثر دہشت گرد جماعتیں دیوبندیوں کی ہیں، تو نہ یہ توہین کے لیے کہتے ہیں نہ اختلاف کے لیے، وہ حقیقت ہے کہ جو آرمی والے بھی ڈسکس کرتے تھے ایک زمانے میں اور اب مصلحتاً خاموش ہیں، اور پھر پاکستان کے ایک ایسے فرد کے جو پاک آرمی کی زبان تھے زید حامد، وہ بھی بار بار کہتے تھے کہ دیوبندی دہشت گرد۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے
تعصب کے لیے نہیں، حقائق کو سمجھنے کے لیے کہ دنیا میں 90% سے زیادہ دہشت گرد تنظیمیں دیوبندیوں کی ہیں اور باقی جو ہیں وہ اہل حدیث کی ہیں، اور کچھ شدت پسندی کی جو گفتگو ہے اور ظاہر جو پیسے کا سلسلہ ہے وہ وہابیوں کی جانب سے ہے۔ اور لوگوں کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ دیوبندی الگ ہیں، وہابی الگ ہیں، اہل حدیث الگ ہیں۔ دیوبندیوں کو وہابی کہہ کے خود ایک ریلیف دیا جاتا ہے اور دیوبندیوں کو بچا لیا جاتا ہے۔ اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعات صدیوں سے چل رہے ہیں۔ جب ہم صدیوں کا ذکر کر رہے ہیں تو اسے بھی دو طرح سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آل رسول پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا اس کا تعلق اس سے ہے، اور آج سے 200 سال پہلے جو ایک دہشت گرد تنظیم بنی تھی سید احمد بریلوی کے ذریعے سے اور شاہ اسماعیل دہلوی کے ذریعے سے، کہ جنہیں آج مشاہیر اسلام میں داخل کر کے قوم کو دہشت گرد بنایا جا رہا ہے، یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا بر صغیر میں۔ آج آرمی والوں کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ شیعوں کی تکفیر کر رہے ہیں اور بعد میں فتوے دیتے ہیں انہیں قتل کیا جائے، پہلے ان کو دیکھا جائے کہ کس طرح سے وہ شیعوں کے خلاف لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ جب یہ گفتگو کی جاتی ہے تو بعض دفعہ دشمن کے اعلی کار اور صورت کار جو ہماری صفوں کے درمیان ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اختلافی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، اختلافی بات نہیں ہے۔ ہاں، حقائق کو سمجھنا چاہیے اور پھر معصوم لوگوں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ غلط بات جب ہوتی کہ جب ہم یہ کہتے کہ جی اس کا انتقام خدا نخواستہ معاذ اللہ اہل سنت سے لیا جائے، تو یہ کہنا قطعاً غلط ہوگا۔ حتیٰ اگر یہ کہا جائے کہ دہشت گرد کی ماں یا بہن یا بیوی یا بچوں سے انتقام لیا جائے یا بھائیوں سے یا رشتہ داروں سے انتقام لیا جائے تو یہ بھی غلط ہوگا۔ ہم کھل کے کہتے ہیں کہ اورنگزیب فاروقی جیسے یا سپہ صحابہ کے جو اور بعض لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ہزاروں افراد قتل کیے، ہم ان کی گھر کی خواتین کی بھی عزت کرتے ہیں، نہ ان سے انتقام لیں گے، ان کے گھر کے مردوں کا بھی احترام کریں گے اور ان سے انتقام نہیں لیں گے اگر وہ ہمارے مجرم نہیں ہیں، کیونکہ ہم مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں۔ تو دیانت یہ ہے کہ دشمن کو پہچانا جائے، جس طرح سے مولا امیر المومنین نے معاویہ کو پہچانا بھی لیکن پانی نہیں بند کیا۔ ہمیں دشمن کو پہچاننا چاہیے لیکن ہم ان پر ظلم نہیں کریں گے۔ ہمارے یہاں کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو دشمن کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور وہ دشمن کو ایک ریلیف دیتے ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جہاں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے یہ شیعہ ذاکرین یا علماء کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ جو اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں۔ انتہائی خبیث اور پس فطرت وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ پیسے کمانے کے لیے، کیونکہ ان کی ساری زندگی نالائقی میں گزر گئی، کچھ پیسے کمانے کے لیے شیعوں کے قتل عام کو بجائے ان کے دشمنوں پہ ڈالنے کے خود شیعوں پہ ڈالتے ہیں۔ ہمارے قتل کو اگر دیکھنا ہے، دیکھنا ہوگا کہ ان لوگوں نے ہمارے کفر کے فتوے دیے ہیں۔ آج اگر دنیا کو سمجھنا ہے دہشت گردوں کی پالیسی کو، تو زاہد الراشدی جیسوں کو سمجھنا ہوگا کہ جو ایک جانب اپنے آپ کو مصلح ظاہر کرتے ہیں تو دوسری جانب شیعوں کی تکفیر اور شیعوں کے کافر ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم نے آج سے کچھ عرصے پہلے جب اس موضوع کو ڈسکس کیا تو لاہور کے دیوبندی مدرسے نے، کہ جو اس وقت واقعاً وہ سامریوں والا کردار ادا کر رہے ہیں اور باقی ان کے بچھڑے بھی مذہب حق اہل بیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس وقت بھی ہم نے توجہ دلائی کہ یہ شخص اپنی ویب سائٹ پہ کھل کے کہہ رہا ہے کہ میرے والد بھی شیعوں کو کافر سمجھتے تھے اور میں بھی شیعہ اثنا عشری کی حد تک انہیں کافر سمجھتا ہوں، اور یہی نظریہ ہے جمہور علماء اہل سنت کا بقول ان کے۔ اور آج ہم نے دوبارہ ان کی ویب سائٹ کو دیکھا کہ جو بھی چاہے جا کے دیکھے zahidurrashidi.org/129، اور آج جو ہم نے اسکرین شاٹ لگایا ہے وہ 4 مارچ 2022 کا ہے، اور جو زیادہ ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے تو وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیں، خصوصاً اس پس منظر میں کہ انہوں نے شیعہ اثنا عشری یعنی اپنے والد کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اہل تشیع کی تکفیر پر ارشاد الشیعہ کے نام سے کتاب بھی لکھی،
میں نے گزارش کی کہ انہوں نے ارشاد الشیعہ تصنیف فرمائی اور اس میں انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ صرف ان کا موقف نہیں بلکہ یہ تو اہل سنت کا موقف ہے، اور خود ہمارا موقف بھی اثنا عشری اہل تشیع کی حد تک یہی ہے۔ یعنی یہ شخص اس وقت پاکستان میں شیعوں کے قتل کا ایک اہم ترین سبب ہے۔ اب یہاں پر پاکستان آرمی اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں سے کہیں کہ وہ کھل کر فتویٰ دیں کہ شیعوں کا قتل غلط ہے۔ تقی عثمانی، رفیع عثمانی اور باقی علماء سے کہیں کہ وہ کھل کے فتویٰ دیں کہ شیعوں کا قتل عام غلط ہے۔ ہم کھل کے کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا قتل عام غلط ہے، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، کنفیوشس ہو، جین ہو، یا حتیٰ کسی دین کو نہ مانتا ہو۔ یا مسلمانوں میں کوئی بھی اگر فرقہ ہے، بلا شک اس کی جان مال عزت آبرو کو خطرے میں ڈالنا حرام ہے۔ یا پاکستان میں جس طرح سے قائدیانی کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ علمی گفتگو ہونی چاہیے، کسی کو بھی قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان چیزوں کو روکنا ہے تو یہ بہانے بازیاں کہ یہ انڈیا کرا رہا ہے، یہ دہشت گرد کرا رہے ہیں، اور دہشت گرد کا دین نہیں ہوتا، نہیں، دہشت گرد کا دین ہے، اور اکثر دہشت گرد جو ہیں وہ اہل سنت کے دیوبندی مکتب فکر سے ہیں۔ جھوٹ بول کے، جرائم پر پردہ ڈال کے ان لوگوں کو شیلٹر دینا یہ خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اور جس طرح سے پاکستان میں ان دہشت گردوں کی تعلیمات کو اسکول میں لایا جا رہا ہے، ان کے لوگوں کو استاد بنایا جا رہا ہے، یہ مومنین کی ذمہ داری ہے کہ دنیا بھر کے بڑے بڑے فورم میں اس موضوع کو اٹھائیں کہ پاکستان حکومتی سطح میں دہشت گردی کی جانب بڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ دہشت گرد اسکول آف تھاٹ کو بچوں پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ ہمارے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ نیا ہے، امریکہ کرا رہا ہے، اسرائیل کرا رہا ہے، ایران کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا چند ذاکروں کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو یا یہ لوگ جاہل ہیں یا خائن ہیں، اور بلا شک یہ لوگ جاہل نہیں ہیں، یہ خائن ہیں، دشمن کے اعلی کار ہیں، کچھ پیسہ کمانے کے لیے دشمن کو سپورٹ کر رہے ہیں اور دشمن کے جرائم کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے مختصر سا کلپ ہے کہ جس میں پاکستان میں دہشت گردی کی ایک تاریخ بیان ہو، اور اب آپ کے سامنے ارواح الثلاثہ یعنی حکایت الاولیاء، اور یہاں پر جرائم نظر آتے ہیں کہ خان صاحب نے فرمایا، صفحہ نمبر 106 میں خان صاحب نے فرمایا کہ میں نے بچپن میں سنا تھا کہ سید صاحب، کون سید؟ یہ سید احمد بریلوی، کہ جسے آج مشاہیر اسلام میں داخل کر کے کورس میں پڑھایا جا رہا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو مشاہیر اسلام اور ایک مقدس ہستی کے طور پہ ظاہر کریں گے تو جو کام اس نے کیا وہ کام تو ہونا ہے۔ سید صاحب نے ہزاروں امام باڑے توڑوا ڈالے، مگر حکیم جمیل الدین صاحب جو پورب میں بہت رہے فرماتے ہیں کہ سید صاحب نے 50,000 امام باڑے توڑوائے ہیں۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ واقعہ ہے 1920 کا، کہ اس شخص نے انڈیا میں رسول کے نواسے کے ذکر کی جگہوں پہ حملے کیے، اور یہ تعداد 50,000 تھی۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ مبالغہ ہے، تو 5,000 تو ہوگی۔ ایسے افراد کو اگر ہم پر مسلط کیا جائے گا تو یہ ہمارا حق ہے کہ پھر ہم چیزوں کو کھول کھول کے بیان کریں۔ اب یہ ہنگامے کوئی نئے ہنگامے نہیں ہیں۔ 1820 میں سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی کے جو دہشت گرد تھے، ان کی دہشت گردی آپ کے سامنے بیان کی، اور یاد رکھیں کہ ان کو پٹھانوں نے مارا کیونکہ یہ وہ لوگ بالکل ISIS اور طالبان جیسے لوگ تھے، اور انہوں نے سرحد میں لوگوں کا جینا دوبر کر دیا تھا۔ انہی لوگوں کی شدت تھی کہ 1849 میں دوبارہ لاہور میں حملہ ہوا، اور تاریخ لاہور میں کنیا لال لکھتے ہیں صفحہ نمبر 304 میں، امام باڑہ شیعہ امامیہ، اب یہ مراد ہے گام شاہ امام بارگاہ کی، اور صفحہ نمبر 305 میں یہ موضوع ہے کہ یہ مکان مرجع قوم شیعہ امامیہ تھا، یعنی یہ شیعوں کا مرکز تھا۔ 10 محرم کو جو ذوالجناح یعنی وسیع گھوڑا امام حسین کا نکلتا ہے، وہ تمام شہر میں گردش کر کے اس جگہ لایا جاتا ہے۔ 1849 میں اس مکان پر سخت صدمہ آیا تھا کہ 10 محرم کے روز جب ذوالجناح نکالا تو راستے میں متصل شاہ عالمی دروازے کے فیما بین قوم شیعہ و اہل سنت کو سخت تکرار ہوئی اور نوبت زد و کوب پہنچی۔ اہل سنت نے اس روز اندرونی مکانات 4 دیواری کے گرا دیے، مقبرے کے کنگورے وغیرہ گرا دیے، چاہ کو اینٹوں سے بھر دیا، گام شاہ کو ایسا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا، اور پھر اس کے بعد کمشنر کو پولیس بلانی پڑی۔ تو یہ جو ہمارے بعض جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایران کی وجہ سے یا امریکہ کی وجہ سے یا استعمار کرا رہا ہے، ممکن ہے کہ استعمال کر رہا ہو، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ استعمال ہونے والے کیوں استعمال ہو رہے ہیں، کوئی اور قوم استعمال نہ ہو جائے۔
اب یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جو کچھ پاکستان میں شیعوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ایسا ظلم نہ کشمیر میں ہوا ہے اور نہ فلسطین میں ہوا ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ وہاں تو بہت بڑی تعداد قتل ہوئی، تو وہ وہاں کے فوجیوں نے کی ہے، کسی مذہب نے نہیں کی۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی شدت اس وقت پاکستان میں ہے، اتنی نہ فلسطین میں اور نہ فلسطین کے یہودیوں میں اور نہ انڈیا میں اور نہ انڈیا کے ہندوؤں میں۔ اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیوں ہے۔ اب آپ کے سامنے کتاب ہے دا شیعہ آف انڈیا اور پیج نمبر ہے 178، اور یہاں پر یہ موضوع ہے کہ جب جلوس نکلا 1940 میں، یہی خواتین کے جن کو گھر سے نہیں نکلنے دیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ یہ فقط گھر میں رہیں، یہ دشمن اہل بیت خواتین جلوس کے آگے آئیں اور آگے آ کے لیٹ گئیں۔ یہ بات آج کل کی نہیں ہے، 1940 کی ہے، اور 1940 میں امام حسین کے جلوس میں بوم بلاسٹ ہوا۔ اب ٹھیری کا واقعہ بھی کس پہ ڈالا جائے گا؟ انڈیا پہ ڈالا جائے گا یا امریکہ پہ ڈالا جائے گا یا کسی اور پہ ڈالا جائے گا؟ بلا شک دشمنان اسلام اور پاکستان کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ یہ ایک ہی مکتبہ فکر کیوں استعمال ہو رہا ہے۔ آنکھیں بند کر لینے سے مشکل حل نہیں ہوتی۔ ہم نے کچھ عرصے پہلے بھی جب فلسطین میں شیعت کے بارے میں ڈسکشن کیا تو وہاں بھی توجہ دلائی کہ فروری 2019 کو جو فلسطین کے چند لوگ شیعہ ہو گئے تھے، انہوں نے ملیشیا ایک بنائی، اس پوری ملیشیا کو ختم کر دیا حماس والوں نے اور غائب کر دیا، اور آج تک ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کس طرح سے شیعوں کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے۔ اور دوبارہ توجہ دلائیں کہ پاکستان میں یہ واقعہ نیا نہیں ہے، تاریخ بھی بیان کر دی، اور اسی ماضی قریب میں جو واقعات ہوئے، چاہے کوئٹہ میں ایک دن میں کئی سو افراد کی شہادت ہو، چاہے کراچی میں پورے لالو کھیت کے مومنین کے گھر جلانے کا سلسلہ ہو، اور چاہے پاکستان کے دیگر علاقوں میں قتل عام کا سلسلہ ہو، مساجد اور امام بارگاہوں اور قرآن کو جلانے کا سلسلہ ہو، اور چاہے چلاس اور مختلف علاقوں میں بسوں سے اتار کے مومنین کو قتل کیا جانا ہو، ان تمام چیزوں کو یہ کہہ کے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اس ملک کی سازش ہے یا اس ملک کی سازش ہے یا مسلمانوں کو لڑانے کی سازش ہے۔ پھر ہم توجہ دلائیں کہ مسلمانوں کو لڑانے کی سازش اس وقت کامیاب ہوتی کہ جب شیعہ اپنے قتل کے بعد بڑے پیمانے پر پاکستان کو یا کسی فرقے کو نشانہ بناتے، کیونکہ شیعوں نے کبھی بھی کسی کو نشانہ نہیں بنایا، لہٰذا کبھی بھی دشمن یہ سازش نہیں کر سکتا۔ یہ سازش ان لوگوں کی ہے کہ جو اپنی ویب سائٹ پر شیعوں کی تکفیر کر رہے ہیں اور شیعوں کے قتل کے جواز کو فراہم کر رہے ہیں۔ آخر میں پھر توجہ دلائیں کہ وہ لوگ کہ جو شیعوں کی صفوں میں داخل ہو گئے ہیں اور دشمن کو سپورٹ کر رہے ہیں، اہل بیت کے دشمن کے فضائل پڑھ رہے ہیں، اہل بیت کے مذہب اور مکتب پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والوں کو شک میں ڈال رہے ہیں، اور شیعوں کے قاتلوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے جرم کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اور ان کے قتل کو بھی شیعوں پہ ڈال رہے ہیں۔ شیعوں کو غالی اور کافر قرار دے کر ان کے قتل عام کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں، صرف ایک شخص کے لیے اور چند دنیاوی فوائد کے لیے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہمارے دشمنوں کو ہدایت عطا فرمائے، چاہے وہ ہمارے درمیان ہوں چاہے باہر ہوں، اور اگر ہدایت کے قابل نہ ہوں تو انہیں نیست و نابود فرمائے، اور جن لوگوں کا وہ دفاع کر رہے ہیں انہی کے ساتھ انہیں محشور فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔